رب تے پیارے ہوتے ہار بھی آتا ہوتے رب تے ہوتے ہار بھی آتا ہوتے بس ایک ہی کام کر رج رج کے درود پڑھیے رب دے پیارے ہوتے ہار بھی آتا ہوتے رج کے درود پڑھیے دامن اٹھاو لئیے نام لئیے مولا نام لئیے جنتو آگے مدینے بچ سیدھی تمنا ربے آگے مدینے بچ ماوے طیبہ دیکھو تیاد میرا بیچارے نام طیبہ دیکھو تیاد میرا بیچارے دل روتا آقا دل روتا چاہتے میں جدو لوگی مدینے نو آقا دل روتا چاہتے میں جدو لوگی مدینے بچ موڑ سانو میں آقا دا دربار بٹھالے نا موڑ سانو میں آقا دا دربار بٹھالے نا نجمال نبی درجاری دبا دینا جنوندی نشا آنے رحمتی ہوا دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان الحمدللہ درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ بکثرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود پاک پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک سے ملا دیا اور الحمدللہ ہم عشرہ رحمت کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان ایک بہت قدیم عبادت ہے، ایک پرانی عبادت ہے۔ مفسرین اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ روزے جو ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس کا سلسلہ چلتا رہا، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت پر یہ روزے فرض کیے گئے۔ لیکن سابقہ امم کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے روزوں کے اندر کچھ فرق ہے، ان کے انداز کے اندر کچھ فرق ہے، کچھ احکام کے اندر فرق ہے۔ دیگر امتوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ بعض امتوں پر ایام بیت کے روزے فرض تھے، ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو وہ روزے رکھا کرتے تھے، تو انداز اور احکام یہ مختلف ہوا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ روزے کا بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ روزہ ضبط نفس کو کہتے ہیں، انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں غیر رمضان میں انسان پر حلال ہوتی ہے، کھانا پینا یہ حلال ہوتا ہے رمضان کے علاوہ مہینوں کے اندر، لیکن رمضان کے روزوں جب بندہ رکھتا ہے تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور خواہشات یہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی اثر ہے۔ جب بندہ خواہشات پر عمل کرتا ہے تو گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو روزے سے جب خواہشات سے انسان روک دیا جاتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات سے روک دیتا ہے، تو اسے تقوی حاصل ہو جاتا ہے، اسے پرہیزگاری مل جاتی ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر تم میں سے کوئی شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر سے نگاہ کو روکنے والا ہے، اجنبی عورت کی طرف اٹھنے والی نظر سے نگاہ کو روکنے والا ہے، اور فرمایا کہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، اور اس کی وجہ بیان کی کہ روزہ جو ہے وہ لذت کو ختم کرنے والا ہے، قاطع لذات ہے، خواہشات کو ختم کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی خواہشات کے اندر کمی آتی ہے، اور جب خواہشات سے وہ رکتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور پرہیزگاری اور تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے روزوں سے تقویٰ حاصل کیا؟ روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، کیا ہم نے روزوں سے تقویٰ حاصل کیا؟ کیا ہمیں پرہیزگاری حاصل ہوئی؟ یا روزے رکھنے کے باوجود ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں، روزے رکھنے کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ہیں، روزے بہت رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے انہیں پیاس کے سوا، انہیں اپنے روزوں سے پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں، یعنی وہ روزے رکھتے ہیں صرف پیاس انہیں ملتی ہے، صرف بھوکا پیاسا رہتے ہیں، لیکن ان کے روزے انہیں نفع نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی بات اور برے کاموں سے اپنے آپ کو نہ روکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے اور اس کے کھانے پینے کے سے رک جانے کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں۔ تو غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم روزے سے تقوی حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم روزے سے پرہیزگاری حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں؟ ہوتا تو یہ ہے کہ ہمارا روزہ ہوتا ہے اور غیبتیں ہوتی ہیں، ہمارا روزہ ہوتا ہے اور ہم معاشرے کے اندر رشوت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں،
ہمارا روزہ ہوتا ہے ہم سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا روزہ ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا روزہ ہوتا ہے لیکن جھوٹ بھی نہیں ہوتے۔ اصل روزے کا ثواب تو ملتا ہے لیکن یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ غیر رمضان کے اندر جو چیزیں بندے پر حلال ہوتی ہیں، بندہ روزے کے اندر اس سے تو رک رہا ہے، کھانا پینا تو حلال تھا، رمضان کے روزے کے اندر وہ کھانے پینے سے تو رک گیا، لیکن جو چیزیں غیر رمضان کے اندر بھی حرام تھی، رشوت غیر رمضان کے اندر بھی حرام تھا، سود غیر رمضان کے اندر بھی حرام تھا، جھوٹ بولنا غیر رمضان کے اندر بھی حرام تھا، لیکن بندہ اس سے نہیں بچا۔ تو کوشش کیجئے کہ رمضان کے روزے ہوں اور اخلاص کے ساتھ روزے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمارے روزے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ آئیے ہم اس کے اسباب بھی سن لیتے ہیں کہ کون سے اسباب ہیں کہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بھی مقصد روزہ یعنی تقویٰ حاصل نہ ہونے کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ مقصود روزہ ہی معلوم نہ ہو، ہمیں یہی معلوم نہ ہو کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد ہی معلوم نہیں ہوگا تو مقصد میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ سحری سے افطاری تک صرف بھوکا پیاسا رہنے کو ہی روزے کا مقصد سمجھیں۔ ہم یہ مقصد لے لیں کہ یار روزے کے اندر کیا ہوتا ہے، کھانا پینے سے رک لیں آپ کا روزہ ہو جائے گا، تو اگر ہم یہی مقصد بنا لیں گے تو ہمیں مقصود اصل حاصل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ مقصود روزہ معلوم ہونے کے باوجود اسے اہم نہ سمجھنا۔ مقصد تو معلوم ہے کہ روزے کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ تقویٰ حاصل ہو جائے، لیکن ہم اسے اہم ہی نہیں سمجھتے، تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے روزے سے تقویٰ حاصل نہ ہونے کا۔ آگے فرمایا کہ آداب روزہ کو متعین کرتے رہنا، حالانکہ روزے کے معاملے میں اس بڑی غلط فہمی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ لہذا تقویٰ کو اہم جاننے اور روزے کے ذریعے اسے پانے کی شدید جستجو و تمنا کے باوجود اگر روزے کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو روزے کی نورانیت اور تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ صفر، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی کس چیز سے روزے کو پھاڑ سکتے ہیں؟ کون سی چیز ہے کہ جو روزے کو پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔